اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ پیرنٹس جو کہ بیٹیوں والے ہوتے ہیں, ان کو نا آس پاس کے لوگ بڑا ڈراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ کی تو بیٹیاں ہیں, یہ تو چلی جائیں گی, یہ تو آپ کی تو بیٹی, آپ کوشش کریں بیٹا ہو جائے. لوگ یہ بھی بڑا کہتے ہیں بس اللہ میں آپ کو بیٹا دینا ہے تاکہ آپ کا بڑھاپا جو ہے نا وہ پھر سنور جائے گا. ایک تو میں نے وہی بات کہ بیٹے کا ہونا بڑھاپا کیسے سنوار سکتا ہے, جب میں نے خود بنت فاطمہ میں اور میں نے اور وہ ایدی ہومس میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جن بیٹوں کے لیے سب سے زیادہ منتیں مرادیں مانی, کوئی دربار نہ چھوڑا, وہی بچوں کو لا کے وہاں پہ چھوڑتے تھے. اور بیٹیوں کے والے سے ڈرایا جاتا ہے یہ تو پرایا, یہ تو نا پرایا دھن ہے نا, تو کسی اور کے گھر جا کے بھی آ کے چلی جائیں گی, تم لوگ تنہا رہ جاؤ گے. اور میں نے پھر اکثر دیکھا بھی ہے کہ بیٹیوں والے ماں باپ خود کو تنہا تصور کرنے لگ جاتے ہیں, ایون بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی. کیوں آپا یہ کیوں ہے, یہ فرسودہ روایت کیوں ہے؟ یہ وہ پھر ایک ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے نا کہ بیٹی کے گھر نہیں جانا, بیٹی کے گھر کا پانی بھی حرام ہے. یہ ہماری خود ساختہ ایک وہ ہے بات ہے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, کہیں میں نے تو کہیں نہیں پڑھا, شاید میری کم عقلی ہے, میں نے شاید کہیں لکھا ہوا ہو پڑھا ہو, لیکن یہ بہت ہی, اب جس کا بیٹا نہیں ہے, بیٹا نہیں ہوا, اللہ نے نہیں دیا, بیٹیاں ہیں اور وہ حالت مرگ میں ہے, تو کیا وہ بیٹی کے گھر جائے گا تو پانی اس کا حرام ہو جائے گا پینا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دقیہ نوسی سوچ ہے. آپ رسول پاک کو دیکھنا, بیمار ہوتی تھی, بیٹی کے گھر گئے, کہہ کہ جی عالم ذوف میں ہوں, مجھے اپنی یمنی شہادت دو. اور ان کو بیٹیوں سے کس قدر محبت, اور بیٹیوں کو ان سے کس قدر محبت, بیٹی کے گھر میں جب آخری وقت تھا. بالکل, تو یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی فرسودہ سی بات ہے, یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی حرام ہے. ارے اچھا, بیٹی اکیلی اگر ہو گئی تو اس کو ماں باپ نہیں پوچھیں گے اس کے گھر جا کے, میں بھی اپنی بیٹی کا رہ رہی ہوں کہ اس کا میرے داماد, اب کیا اس کے گھر کا پانی مجھ پہ حرام ہے رہنا؟ بہت ہی اسٹوپڈ سی بات لگتی ہے, بہت بیوقوفی کی بات ہے. اولادیں بیٹی ہو یا بیٹا, بہت گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں بیٹیاں گھر چلا رہی ہیں. بالکل, بیٹوں سے زیادہ بیٹے, کوئی نالائق بیٹا نکل آیا لیکن بیٹی بہت لائق اور فائق ہے تو وہ گھر چلا رہی ہے. تو اب کیا مطلب ہے, یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے. پھر اب بیٹیاں بڑیوں کی نا لٹرلی ماں باپ کی بھی ماں بن جاتی ہیں, بیٹے بڑے ہو کے سمہا وہ حق ادا نہیں کر پاتے. یہ جو خوف ہے میں بیٹیوں والوں میں دیکھتی ہوں کہ ہماری بیٹیاں بیاہ کے چلی جائیں گی اور ہم اکیلے رہ جائیں گے. سمہا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بس اپنے گھروں میں سکھ رہے ہیں, ہم ان تک اپنی پریشانی نہ پہنچائیں. تو وہی بات جو میں ان سے پڑھتی تھی کہ یہ کیوں نہیں, یہ فرسودہ روایت, فرسودہ قول ایسے کہ جی بیٹی کے گھر کا پانی آپ پہ حرام ہے, بیٹی کے گھر جا نہیں سکتے, آپ ان کے گھر رہ نہیں سکتے. یہ کہاں سے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا سمجھ میں آتا ہے ویسے؟ میں بلکہ خود اسی شش و پنج میں ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی, یہ روایت کس نے ڈالی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے تو اس کا کوئی سرا نہیں ملتا کہ ہاں یہ اس شخص نے کہی تھی اور وہ بہت با علم تھا اور وہ بہت جو ہے نا وہ باوسوخ تھا کہ انہوں نے کہی تھی اس لیے ہمیں یہ ماننی چاہیے. ایسا کہیں بھی نہیں, نہ لکھا نہ پڑھا نہ سنا ملتا ہے. سو کیوں نہیں بھائی, انسانیت کے ناطے اپنا حق جتاتے ہوئے اپنے پورے مان سے. ہاں اب پھر وہی بات ہے کہ جو ہماری جو معاشرتی روایات ہیں دقیہ نوسی اور فرسودہ, ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے داماد منہ بنا لیتا ہے, بیٹی کے ساس سسر نے کہہ دیا کہ اچھا ہن تیری ماں کے اتھے 10 دن دی پئی ہے, تیرا پیو اتھے رہے گا آ کے. وہ جو ایک خودداری ہے وہ شاید اس باپ کو بیٹی تک نہیں جانے دیتی, وہ جو ایک اناہ کا بت ہے وہ اس تک نہیں پہنچنے دیتا, وہ آڑے آ جاتا, وہ کریٹ کر دی گئی ہے. اس کو اتنا ہم نے برا پینٹ کیا ہے اس چیز کو کہ اب میں اگر میں بڑھاپے تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنی بیٹی کے گھر جانا ہوگا تو میں مرتا مر جاؤں گا اور میں سوچوں گا نہیں اٹھی ہوئے اتھے جانا, ایتھے مر جانا میں. ہاں بالکل, یہ بات یہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں بیٹیوں کے ہونے سے نا کہ بیٹیاں ہوتی ہیں. نہیں ہے, کہیں لکھا بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ماں باپ کے اندر کی حیا ہوتی ہے. ہاں کہ بیٹے کے گھر میں نہ ڈٹ کے رہ سکتا باپ یا ماں, ڈٹ کے رہ سکتا میرے بیٹے کا گھر ہے, اور بیٹی کے گھر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ اندر کی حیا ہے اس کو, یہ میری بیٹی کا گھر ہے اور میرا داماد کما کے لے کے آ رہا ہے. تو فضان آنٹی ہم نے بیٹی کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ ہماری بیٹی خود مختار, ہماری بیٹی خود ارن کرے تاکہ ہمیں, لیکن پھر بھی یہ اندر کی حیا ہوتی ہے ماں باپ کے اندر, یہ شروع سے ہی ہے, یہ آج کل کی بات نہیں ہے. کئی بیٹیاں بہت اچھی ہیں, داماد بہت اچھے ہیں. اب یقین کرو میرے گھر اگر آتی ہیں تو میں نے ان کو, بہوؤں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی, دامادوں کو بھی, میں نے آنسوؤں سے روتا دیکھا ہوا ہے جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ میں نے بہت خدمت کی. ایسی بات نہیں ہے کہ سب بھی برے لوگ ہیں,
अच्छे लोग भी बहुत हैं जिनके घर आबाद है, जिनके कारोबार आबाद है, चाहे वो दामाद है चाहे बेटा है, इसी वजह से आबाद है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की खिदमत की हुई है और उनकी खिदमत कर भी रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं, आपकी बिन्ते फातिमा में ज़्यादातर माओं को बेटियां छोड़ने आती हैं या बेटे छोड़ने आते हैं? दोनों हैं। ज़्यादा तादाद किनकी है वैसे? दोनों हैं। कुछ माएँ भी ऐसी हैं जो कि बेटियों के घर में रहना नहीं चाहती, वो ये कहती हैं कि दामाद का घर है और वो अपनी बीवी को कहते हैं, यानी कि मेरी बेटी को कहता है कि तेरी माँ दा मैं ठेका नहीं लेता आया। हाँ, इतने महीनों से रह रही है, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। तो फिर माँ अगर सुन ले हाँ। ये ड्रामों में ये चीजें आम चलती हैं, ये ऐसी बात नहीं है, हकीकत है, ये आम चलती है जो हम लोग देखते हैं। और मेरे घर में तो 2007 से लेके आज तक तरह तरह के अलग अलग केस हैं, लेकिन एंड वही होता है जो कि उनको घर से निकाल देते हैं। गुस्सा भी उन्हीं पे निकलता है जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनमें सब्र इतना आ जाता है कि वो बोलते ही नहीं है। बेटे के ऊपर बोल सकते हैं, दामाद के ऊपर नहीं, ना बेटी के ऊपर बोल सकते हैं। ये अंदर की हया है उनकी बुजुर्गी की, ये अंदर की हया है। हमारे से डॉक्टर अफशा मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मतिहा? बिल्कुल ठीक डॉक्टर अफशा, क्या कहना चाहेंगी इस तन्हाई के हवाले से? जी, आपका माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने कहा वालिदैन को हम तन्हा कर देते हैं। पहली बात, वालिदैन कभी तन्हा नहीं होते क्योंकि वो बच्चों की यादों में उन सब में रहते हैं। और मैं उन बच्चों जो बच्चे अपने वालिदैन को तन्हा करते हैं या इदारों में छोड़ देते हैं, उनके कोई ना कोई तो सोसाइटी में रिश्तेदार वो सब उनको मलामत क्यों नहीं करते, वो उनको क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिदैन को छोड़ के आगे, उनके क्यों ज़मीर मर चुके होते हैं। हम जब सोसाइटी को मजबूत कर लेंगे, हम अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन को छोड़ रहा है तो बाकी रिश्तेदार भी उनसे ताल्लुक छोड़ देना, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा। हम लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अंतर अनलेस हमारे साथ कोई हादसा ना आए। तो और जो आप लोग कह रहे हैं कि बेटा या बेटी, इसमें ज़मीर की बात होती है कि यार क्या बेटा या बेटी हो, वो उसका ज़मीर कैसे मलामत करता है अपने वालिदैन के साथ इस तरह करने को। इसमें बहुत सी बेटियां भी ऐसी हो सकती है, बहुत से बेटे भी, वो उनकी ज़मीर शायद भूल चुके होते कि हम भी स्टेज में जाएंगे। एक तो वालिदैन के साथ मतलब जिस वक्त उन वालिदैन का कहा जाता है कि वो इस एज में बच्चों की तरह होते हैं, हमें उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसी एज में अगर हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ना सुने और उनके साथ इस तरह करें, तो फिर हमारा इतना बड़ा होके बड़े आला अफसर बन जाना, आला तालीम याफ्ता होना, कोई फायदा ही नहीं है उस सब चीज़ों का, क्योंकि हम दिमागी तौर पर तो जाहिल है कि हम अपने वालिदैन के साथ ही अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो हम दुनिया के साथ लाख अच्छा सलूक करें, हमारा फायदा है कि हम इंसान ही नहीं है। तो उसमें मुआशरे का काम है कि मुआशरा उनको मलामत करे कि भाई आप जितने अच्छे हो वालिदैन के साथ तो अच्छे हो जाओ पहले। बिल्कुल, आपने सही बात की। और ऐसे लोगों का बॉयकॉट भी, जो आपने बात की ना मलामत, तो मलामत बॉयकॉट की सूरत में भी हो सकती है कि आप एक तरह से उनको नेम एंड शेम करें कि देखिए भाई ये ऐसी औलाद भी जो अपने माँ बाप को अबैंडन कर देती है। ये आपने बात बिल्कुल सही की। और देखिए कुरान पाक में भी ना जगह जगह लिखा हुआ है कि माँ बाप के साथ आपने शफकत से पेश आना है और उसके बाद उनको उफ तक नहीं कहना। कहीं माँ बाप को नहीं कहा गया कि आपने बच्चे से मोहब्बत करनी, क्योंकि ये तो अल्लाह मेरे फितरत में डाला है माँ बाप की कि वो तो बच्चे से करेंगे ही, बेलौस मोहब्बत करेंगे। लेकिन क्योंकि वो खुदाई भी जानती है कि इंसान की फितरत क्या है, और इंसान जब वो बड़ा हो जाता है एक तरीके से उसके सारे वो काम मतलब निकल जाते हैं। वो बच्चा जो कि अपने खाने के लिए अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है, जब वो खुद कमाने लग जाता है और जब उसको खुद हाथ पाँव और उसकी ज़बान भी चलने लग जाती है, तो उसको बाकी के आसपास कितनी गैर मामूली और गैर ज़रूरी लगने जाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग। और मैं यकीन माने, हमने अपने आसपास से बड़ी मिसालें भी देखी हैं जिन्होंने अपनी माँ को अबैंडन किया हुआ है। तो कोशिश करें अपनी दोस्तियों में भी ना ऐसे लोगों को शामिल ना करें, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना भी ना कम करें, क्योंकि उनके साथ एक नहुसत चली आ रही होती है। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हम थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख इस तरफ भी करते हैं कि क्या हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जिनको ईदी सेंटर के झूले में छोड़ दिया जाता है, वो भी तो माएँ हैं ना। हाँ, वो भी तो माएँ, वो भी बाप हैं। तो वो जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो जन्नत जो है ना पैरों के नीचे वो कमानी पड़ती है, सिर्फ बच्चा जन्ना काफी नहीं है। सो हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जो माँ बाप के होते हुए तन्हा हैं, जिनको मेड्स पाल रही हैं। जी, ये बात बहुत अच्छी की। ये वाकई आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि वो बड़े तन्हा हैं, माँ बाप अपनी जिंदगियों में बहुत मगन हैं और बच्चे जो हैं वो समा, और मेड जो है वो मेड्स उनको टाइम तो नहीं दे रही, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। ऐसे बच्चे जो कि ऐसी तन्हाई में परवरिश पाते हैं, इन द लॉन्गर रन बड़े होके इनके दिमाग पे कैसे कैसे असरात मुरतब होते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि बच्चा जो बचपन से देख रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है और जो अपने बड़ों को करता हुआ देख रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी माहौल में ढलता जाता है, उसी चीज़ों का अडेप्ट करता जाता है। यानी अगर उसको वक्त नहीं मिल रहा, और हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चे, एक चीज़ बहुत कॉमनली नज़र आना शुरू हुई है कि बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं, और उसकी एक वजह जो सामने आई है कि बच्चों से बातें नहीं की जाती।
اب اسکرین ٹائم زیادہ بڑھ گیا ہے, موبائل دے کے بٹھا دیا جاتا ہے, مائیں مصروف ہوتی ہیں اپنے کاموں میں, ظاہر ہے کر تو انہیں کی خدمت رہی ہوتی ہیں لیکن مصروف ہوتی ہے دوسری جگہ, تو ساتھ میں موجود رہنے میں اور وقت دینے میں دونوں میں فرق ہے. تو اب جب بچے کو وہ وقت نہیں ملا تو آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طریقے سے ڈھلتا چلا گیا کہ اچھا وقت دینا نہیں ہے, اسے سیکھا ہی نہیں ہے یہ چیز کہ اچھا یہ بھی کرنا ہوتا ہے, بیٹھ کے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں, کہانیاں بھی سنانی ہوتی ہیں یا کہانیاں پوچھنی ہوتی ہیں. تو جب اس نے سیکھا نہیں, آہستہ آہستہ بڑا ہوگا, اب یا تو وہ رشتے بنانا سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا. ہو سکتا ہے دوست احباب مل جائیں, ان کے ساتھ دوستیاں ہو جائیں, لیکن اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ لوگوں سے ملنا کیسے ہے, ان کا خیال کیسے رکھنا ہے, مجھے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, وہ بیسک ایمپتھی میں نے دیکھا ہے, ایسے بچے بہت لیک کرتے ہیں. جو بچے تنہائی کا شکار ہوتے ہیں نا, ان کے لیے وہ پھر چیزیں مانی نہیں رکھتی, ان کے اندر سب ہم نے دیکھا کہ وارمتھ بھی نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے اپنا احساس تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کے احساس کو سمجھنا, ہم اس کو ایمپتھی کہتے ہیں, کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے سمجھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا یا اس سچویشن میں وہ کیسا اس وقت محسوس کر رہا ہے. اچھا, کہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ایک ہی بچہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا تنہائی, چاہے ماں باپ اس کو جتنا بھی ٹائم دیں, لیکن وہ بچہ, کیونکہ آف کورس وہ ماں باپ اس کی وہ ایج کے نہیں ہے, وہ اکلوتا بچہ بھی بڑا تنہائی کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ اگر اس کی دادی یا نانی پاس ہوگی تو وہ کوئی بھی تنہا نہیں ہوئی. بے شک کام والی بھی ہے یا میڈ بھی ہے پاس میں, لیکن ایک بزرگ کا ہونا نا لازمی. لیکن آج کل تو وہ یہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا. آپ لیکن سوچیں جن کی ہوئی نا الگ, جیسے میں اگر میں اپنی لائف دیکھوں, میری ماں بھی نہیں ہے اور میرے بچے کی دادی بھی زندہ نہیں ہے. وہ جب ہوتی تھی تو میں تو دنیا کی لکی ترین تھی. لیکن جو بھی آپ نے بات کی نا کہ اس کے ہم عمر نہیں ہیں, میں اس کی زندہ مثال ہوں. میری 2 بہنیں تھیں لیکن میں چونکہ اکلوتا بیٹا تھا, سو بہنوں کے کھیل الگ ہیں اور میں اپنی گاڑی لے کے الگ سڑک پہ یا دیوار پہ چلاتا رہتا تھا. سو میرا کوئی ہم عمر نہیں تھا. سو وہ جو ایک کمی تھی وہ اب تک میرے ساتھ ہے اور وہ پھر وہ ساتھ ساتھ ہی رہی. تو وہ جو بچپن کے سوال تھے نا, وہ ان کے جواب پھر میں نے اکلاپے میں آ کر ڈھونڈے, تنہائی میں آ کر ڈھونڈے, خدائی میں آ کر ڈھونڈے. تو وہ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی کو ہم صرف ولن نہ پورٹرے کریں. جیسے میں ایک انٹروورٹ ہوں, میں کام سے میں بھاگتا ہوں کہ میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھوں فوراً, اور میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو وہ جو پورے دن کا ایک لمبا سانس پھنسا ہوتا ہے نا یہاں, وہ میں لیتا ہوں. اس کے بعد مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد میں گھر جاتا ہوں, مجھے اپنے لوگوں میں اچھا لگتا ہے, اپنے قریبی لوگوں میں اچھا لگتا ہے. جیسے امی فرما رہی تھیں ابھی کہ چند دوست ہیں آپ کے نا, تو میرا اکلوتا ایک دوست ہے جو کالج کے وقت سے چلا آ رہا ہے. میرا کام ختم ہوتا ہے, میں واپس بھاگتا ہوں اپنے شہر کی جانب تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے بھانجے بھانجیوں کے بیچ میں رہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں. جب میں جاتا ہوں تو سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. سو اور پھر جو ابھی ہم یہ فرما رہی تھیں کہ جو بزرگ ہمارے رہ جاتے ہیں, جیسے اب میں کہتا ہوں کہ میری خالہ ماں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں, تو وہ ہماری فیملی کی ایک آخری گرہ ہیں. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر کسی دن وہ گرہ کھلی تو سارا شیرازہ بکھر جائے گا, سب منتشر ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. اور تو وہ جو بزرگوں کی اہمیت ہے نا, وہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں, گھر سے بیٹھے ہوں نا, میں کہتی ہوں وہ سایہ اتنا خوبصورت ہے, ان کی آواز آتی رہنا اتنی. آپ میں کہتی تھی میں اپنی کہ وہ بیمار بھی ہو نا, وہ آپ کو بیڈ پہ نظر آ رہے ہیں, وہ کھانس بھی رہے ہوں, ان کی کھانسنے کی آواز بھی اچھی لگنی چاہیے. کیا برکت ہے. ان کا موضوع بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپس میں بہن بھائی باتیں بھی کر رہے ہیں نا فون پہ, تو پوچھ رہے ہیں کہ خالہ کیسی ہے, تم نے خالہ کو فون کیا. یہ موسم کی بات پہ میں آ رہی ہوں کہ خالہ کو فون کیا, خالہ کیسی ہے, تم نے کیا فون, آپ نے کیا فون, اچھا میں بھی آج کروں گا خالہ سے, اچھا جانا ہے, اکٹھے چلیں گے نا خالہ کے پاس بیٹھیں گے. تو یہ ہے کہ بزرگوں کی فیملی میں بہت بڑی اہمیت ہے, جو کہ ہم لوگوں نے نا اپنے ہاتھوں سے نا گوا دی ہوئی ہے, خود ہی گوا دی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ کر دینوں اکٹھا کیتا سارے پوری فیملی کو, میں نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا. میں نے ان سے کہا کہ یار میں سب سے چھوٹا ہوں آپ کا, مگر میں اس نے کس نے کس کا کتنا دل دکھایا ہوا ہے, میں سب سے معافی مانگتا ہوں. اور میں ایکچولی لٹرلی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, شاید عید کا تہوار تھا, اور میں نے کہا خدا را جب آپس میں مل لیا کریں, کتنے ہی رہ گئے ہیں, اور اتنی انپریڈکٹیبل ہو چکی ہے لائف. ینگ لوگ پہلے جا رہے ہیں, بزرگ پیچھے ہیں, ینگ لوگ پہلے جا رہے ہیں. آپ کو کب کس کی گھر سے فون آتا ہے تو خدا کی قسم میں پہلے ساری دعائیں پڑھتا ہوں جو میری ماں نے سکھائی ہیں, اور پھر فون اٹھاتا ہوں کہ خدا خیر ہی کرے. اسپیشلی اگر کسی اور ٹائم پہ کال آ جائے تو بہت جان نکلتی ہے. اور آپ اگر آپ پردیس میں رہ رہے ہو, بیکاز میں نے یہ واقعی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. میرے ساتھ جی کالر موجود ہیں ایمان پشاور سے. السلام علیکم ایمان. وعلیکم السلام ایمان. بالکل ٹھیک ایمان, کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک پہ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اچھا پہلے تو میں مہمان کو سلام کہنا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں جس کے ماں باپ تھے ان کو بہت زیادہ خیال رکھے, اور میری والد صاحب نہیں ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو
7 महीने हो गए, तो हम मेरे भाइयों ने मेरे बाप का बहुत ख्याल रखा है। और मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं ना, और उसको बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी अम्मी का, मेरे अबू, तो उसने बहुत ख्याल रखा है अबू को। अब मेरे अबू नहीं है, तो हम लोग हमें उसकी याद बहुत आती है, तो हम लोग सोचते हैं कॉल कर दिया, जरा कोशिश करते हैं सर रब्ता करने की, दोबारा कोशिश करें, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर लोग अपने प्यारों के जाने के बाद भी बहुत तन्हा महसूस करते हैं, और ये तन्हाई अगर इसको आसपास के लोगों ने ना देखा, ना समझा और फिर उनको नहीं संभाला दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ना उस तन्हाई से बाहर निकलना। तो आप भी कोशिश क्या करें कि अपने आसपास देखा करें कि अगर किसी की स्पाउस की डेथ हो गई है, किसी के वालिदैन में से कोई चला गया है। हम तो ऐसे दौर में रह रहे हैं, अल्लाह की आजमाइशों के दौर में, कि अपनी औलादों को लोग जो है वो दफन कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी 13 साल की बेटी की डेथ हुई है, तो मैंने अपने शो में भी उसका जिक्र किया था। तो ये वो दौर है। तो ये ऐसा गम के टाइम में ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अप्रोच खुद से करें और आप उनके लिए बस हाजिर रहें, उनके लिए बस हाजिर से कहें बस हम हैं यहाँ पर। ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये गम तन्हाई में जब तब्दील होता है, तन्हाई और गम मिलके, इससे बड़ी मैं कहती हूँ कि फिर आपको एक ऐसी मौत की तरफ ले जाता है कि जिसको आप किसी भी तरीके से ना आप वापस नहीं ला सकते।